الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا بہت ہی عظیم عمل ہے۔ چنانچہ امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور بعد میں شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو اسے ایسے ثواب ملے گا گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ تو شوال کے 6 روزے رکھنے کے بارے میں حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس حدیث کی تائید میں دیگر احادیث بھی آئی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور دوسری وہ ہے جسے جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم رحمت کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے رکھا کریں۔ پچھلے دنوں ایک دوست نے کلپ بھیجا جس میں کراچی کے ایک بڑے مفتی صاحب یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے، اور دلیل کے طور پہ وہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ دونوں شوال کے ان 6 روزوں کے قائل نہیں تھے۔ گزارش یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شوال کے 6 روزے ثابت ہیں اور آپ ان کی ترغیب دے رہے ہیں، تو آپ کی صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی بھی بزرگ کا قول پیش کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں یہ بھی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہ بلند نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آپ کی احادیث ہیں، اور آپ کی احادیث کے مقابلے میں اپنی رائے، بزرگوں کی رائے کو پیش کرنا، ترجیح دینا، فوقیت دینا، یہ قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا بھی اہتمام کیا کریں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ اگر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کے قائل نہیں تھے تو پھر بھی یہ روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو جب صحیح حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے، تو اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اور مذہب اور مسلک جاننا چاہیے، چاہے انہوں نے واضح طور پہ اس کا اعلان نہ کیا ہو، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ اصول دے دیا ہے کہ جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا موقف ہے۔ تو اس لیے بزرگوں کے اقوال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مقابل میں پیش کرنے کی بجائے بزرگوں کے ان اقوال کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے جن میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ صحیح حدیث کو ہر چیز پہ مقدم رکھا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات ریجیکٹ ہو سکتی ہے، رد ہو سکتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد شخصیت ہیں جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے، جن کی ہر بات حرف آخر ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شوال کے 6 روزوں کے قائل نہیں تھے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں
جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور کئی ایک ائمہ کلام ان کے قائل نہیں ہوتے، وہاں پہ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اور بزرگوں کی رائے، فتوے اور قول کو وہاں پہ ترک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ائمہ کلام کی توہین کی جائے۔ کوئی بھی امام جان بوجھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی مسئلہ کسی امام کو معلوم نہ ہو، کوئی حدیث ان تک نہ پہنچی ہو، کوئی آیت ان کے ذہن میں نہ رہی ہو، اور انہوں نے کوئی ایسا فتویٰ دے دیا ہو، کسی ایسی رائے کا اظہار کر دیا ہو جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ بخاری شریف کی وہ حدیث ہر ایک کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے فوت ہونے کا انکار کر دیا، اور جب جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ آیتیں پڑھیں جن میں آپ کے فوت ہونے کا تذکرہ ہے، انک میت وانہم میتون افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تب جا کر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ کے فوت ہونے کا یقین ہوا، اور وہ آیتیں سن کر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ لگا کہ جیسے وہ آیتیں اسی وقت نازل ہوئی ہوں، جبکہ یہ آیتیں پہلے سے موجود تھیں، لیکن آپ کے فوت ہونے کا غم اتنا بڑا غم تھا کہ یہ آیتیں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذہن سے اوجھل ہو گئیں۔ ایسے ہی بخاری مسلم کی وہ حدیث جس میں یہ آتا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام جانے لگے تو وہاں پہ طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، تو اب وہ صحابہ کرام سے مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے، آگے جائیں یا واپس مدینہ چلے جائیں۔ پہلے مہاجرین صحابہ کرام آئے، انہوں نے اپنے اپنے مشورے دیے لیکن حدیث پیش نہیں کر سکے۔ انصاری صحابہ کرام آئے، انہوں نے بھی اپنے اپنے مشورے دیے لیکن حدیث پیش نہیں کر سکے۔ وہ صحابہ کرام آئے جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنے موقف کا اظہار کیا لیکن وہ بھی حدیث پیش نہیں کر سکے۔ بعد میں جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے حدیث پیش کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کسی علاقے میں کوئی وبا پھوٹ پڑے، طاعون کی بیماری وہاں پہ ہو، تو جو وہاں پہ موجود ہیں وہ بیماری کے خوف سے باہر نہ آئیں، اور جو باہر ہیں وہ اس شہر میں داخل نہ ہوں، اس علاقے میں داخل نہ ہوں جہاں پہ یہ بیماری پھوٹ پڑی ہے، یہ وبا پھوٹ پڑی ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے کہ یہ حدیث مہاجرین صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی، انصاری صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی، اگر معلوم تھی تو جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو معلوم تھی۔ اور یہ حدیث جناب عمر فاروق کو بھی معلوم نہیں تھی، اسی لیے تو صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے تھے، اور جب یہ حدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ خود امام مالک رحمہ اللہ ان کے بارے میں امام ابن ابی حاتم الجرح و تعدیل کے مقدمہ میں یہ روایت نقل کرتے ہیں جس کی سند صحیح ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ابن وہب کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ وضو میں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیا جائے گا یا نہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، شریعت میں یہ بات نہیں ہے۔ تو امام ابن وہب نے لوگوں کے چلے جانے کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کو حدیث سنائی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں کی انگلیوں کا وضو میں خلال کیا کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ حدیث سن کر کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے، اور میں نے اب یہ حدیث سنی ہے، پہلی بار سنی ہے۔ امام ابن وہب کہتے ہیں بعد میں جب یہی سوال امام مالک سے ہوتا تو وہ حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے کہ یہ حدیث امام مالک کو معلوم نہیں تھی، شاگرد کے پاس موجود تھی۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر امام مالک رحمہ اللہ یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ نہیں جان سکے کہ شوال کے 6 روزے صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ رکھتے رہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ریجیکٹ کر دینا
نظر انداز کر دینا مناسب نہیں ہے۔ بطور مسلمان ہم پہ واجب ہے کہ ہم آپ کی حدیث کو ہر چیز پہ مقدم رکھیں، اور یاد رہے کہ فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے متأخرین علماء کرام نے بھی ایسے فتاوی دیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے۔ بلکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے المحیط البرہانی کے مؤلف نقل کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر شوال کے روزے ایک ساتھ نہ رکھے جائیں، الگ الگ رکھے جائیں، تو یہ میرے نزدیک مکروہ نہیں ہے، رکھے جا سکتے ہیں۔ اور بھی فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ شوال کے یہ 6 روزے رکھنا مستحب ہیں، مکروہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ائمہ کرام کے احترام کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے اور صحیح سند سے ثابت ہو تو ہم اسے سینے سے لگا لیں، اور اس موقع پہ حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کی آراء اور فتاوی پیش نہ کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔